میں نے 3 سے 4 دفعہ مرنے کی بھی کوشش کی ہے. یہ ویسی ہی لڑکی عورت کو مذاق ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ یار کچھ بھی ہو جائے نا، میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کچھ مت کرو، کسی پہ اعتبار نہ کرو، اور اس محبت کے چنگل سے بچ جاؤ. کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، میں بہت اس سے آگے مشکلیں سہ رہی ہوں، اتنی زیادہ کہ میں بتا بھی نہیں پا رہی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، آج میں موجود ہوں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جس کو محبت نے برباد کر ڈالا. تو اس کی داستان میں اسی سے پوچھتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا، مجھے یہ بتائیں کیا داستان ہے آپ کی؟ آپ یہاں یہ جو آپ کے بازو پہ سارے کٹ لگے ہوئے ہیں، کس طرح، یہ کیسے؟ پہلے تو بھائی یہ ہے نا کہ میری لو میرج ہوئی تھی، لو میرج کی تھی، اور میرے میاں جو تھے نا پیار بہت زیادہ کرتے تھے مجھ سے، بہت ہی زیادہ ان کا پیار تھا مجھ. اور ہماری تقریباً 5 سے 6 سال سے ہم نا ایسے نکاح ہم نے نہیں کیا ہوا تھا، شادی ہماری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے گھر والے یہ نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے ہم نے نہیں کی. اور پھر جب نہیں وہ مانے میرے گھر والے، کیونکہ ہم لوگ سید ہیں اور وہ ملک ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں نے نہیں یہ کر پائے. تو پھر بھی میرے بھائی آج تک انہوں نے کبھی لڑائیاں نہیں کی، اور نہ ہی میرے ابو کو بھی میں آپ کو ملوا دیتی ہوں، انہوں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی. اس وجہ سے جو بڑی مشکل سے اس نے مجھے اس مقام پہ پہنچا کے مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو اس بات پہ راضی کروں. پھر میں نے اپنے بھائی سے، بہن سے، سب کو راضی کیا بہت مشکل سے. اس نے بھی بڑی مشکل سے میرا پیروں میں پڑھ کے، وہ پہلے ہماری ذات کو نہیں مانتا تھا، پھر ماننے لگ پڑا. جب اس نے ماننا شروع کر دیا، اس کے بعد اس نے پھر میرا نکاح بھی ہوا، اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہونے والا ہو گیا تھا، وہ چلا گیا تھا یہاں سے جب سے وہ گیا نا، اس کے بعد یہ ہونے والا تھا. تو یہ آپ کا جو یہ بیٹا ہے آپ کا؟ یہ میرا بیٹا ہے. اور اس وجہ سے میں نے اسے، جب یہ ہوا ہے نا 9 ماہ تو اس سے میری بات ہوتی تھی، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ کہ بہت کم تھی، اس سے میری بات بہت کم ہوتی. نہیں، یہ آپ کا بیٹا ہونے سے پہلے وہ آپ کو چھوڑ گئے؟ ہاں، وہ جب میرا یہ بیٹا ہوا تھا، میری سسٹر نے کال کی تھی اس کو، تو ہاسپٹل میں ان ہولی فیملی میں نا، اس نے کال کی تھی کہ تمہارا بیٹا ہوا ہے. تو وہ پھر آیا تھا، تب تو خوشی آیا تھا وہ. لیکن جب وہ چلا گیا تھا نا، واپس گیا، وہاں 2-3 دن رک کے، پھر اس کے بعد اس کے دل میں کیا کسی لوگوں نے باتیں کیا کہ کچھ ڈالا ہے، یہ نہیں پتا مجھے. لیکن بہت کچھ کیا ہے، ایسا کچھ کیا ہے کہ مجھے خود بھی بتاتی ہوں میری ہمت نہیں پڑی. میں صاف آپ کو بتاؤں تو میرے ابو ہیں، اور یہ وہ کہاں گیا؟ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس کا ایک نکاح نامہ تھا، وہ بھی غائب ہوا ہوا ہے. اس نے آپ ایک دوسرے کو محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، لیکن کیوں چھوڑ کے گیا وہ؟ اس کو یہ میرے گھر میں نا کزن تھے، آتے تھے میرے کزن، کیونکہ وہ چھوٹی بول لوں گی آپ سے، تو بول لوں گی اللہ کو کیا جواب دوں گی. اس کی کزن تھے، میرے کزن یہاں پہ، ان کو نا اس میں سے میرا ایک کزن ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ. اور مجھے یہ بات نہیں پتہ چلا اس کے بھی دل میں ایسے ہی کچھ ہے. تو وہ اس کے ساتھ جھگڑے اس نے شروع کر دیے ہیں. اور ایک دفعہ ہم لوگ یہاں سے آ رہے تھے، ایک مرشر سے آ رہے تھے، اس نے اس کے ساتھ جان بوجھ کے لڑائی کی ہے اور اسے بلیڈ مارے ہیں. آپ کے کزن نے اسے مارے ہیں یا آپ کے ہسبینڈ نے؟ میرے کزن نے اسے مارے ہیں. تو اب آپ کدھر گیا وہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے؟ آپ کو کیوں چھوڑا اس نے آپ کو؟ جب مجھے لاسٹ ٹائم اس نے جب مجھے بلایا تھا، تو مجھے یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے ڈیورس کے لیے بلا رہا ہے، کیونکہ کافی ٹائم بعد ہماری بات ہو رہی تھی. تو میں نے یہی سمجھا ہوا تھا کہ شاید یار کافی ٹائم بعد بات ہو رہی ہے، تو کیا پتہ یہ کر رہا ہے ایسا، تو شاید بات کو سلجھا لے. لیکن نہیں، جب میں گئی اس نے مجھے بلایا صدر میں،
میں گئی ہوں اس کے پاس، اس کے چاچو کے گھر میں. اس کے چاچو کے گھر میں گئی ہوں، ہم لوگوں نے باتیں کی ہیں ایسے ہی، بس بات ہی ہوئی ہے. تو اس کے چاچو کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے بات کی ہے، کہتے ہیں آپ لوگ آپس میں بات کر لو. میں نے بات کر لی، ان سے بات ہوئی ہے. اس نے مجھے ایک شاپ ایسے ہی کاغذ سا پکڑایا ہے، اور کاغذ پکڑا کے مجھے کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہو گیا اب تم جاؤ. مجھے گاڑی میں بٹھایا، تو میں نے کہا کیا بات ہے، لیکن تم بات بھی نہیں کر رہے. تو کہتا ہے نہیں کچھ نہیں، تم جاؤ یہاں سے. میں پھر آ گئی گھر. جب میں نے گھر آ کے کاغذ کھولا، وہ تو صرف ایک کاغذ سمن سا تھا، اس میں کوئی ڈیورس کا یا کچھ وہ بھی نہیں ہے. اور وہ کاغذ بھی کیسے غائب ہو گیا، وہ کیسے ہوا وہ بھی میں بتاؤں گی، یہ بات نہیں ہے. میں نکاح نامہ بھی غائب وہ نکلوا لوں گی اس سے. لیکن اصل اب بات یہ ہے نا، اب اس کا مجھے نام پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ نہیں وہ ہے. آپ کو چھوڑ کے چلا گیا؟ ہاں جی، ہے لاہور میں ہے. اس نے پتہ نہیں شادی کر لی ہے کہ نہیں. بچہ آپ کا کتنے سال کا ہے؟ بچہ میرا ہے 10 سال کا ہے. 10 سال کا بچہ میں 10 سال کا ہے. اور یہ میرا بھائی ہے، ایک ابو ہے اچھا. نیچے. یہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے لو میرج کی تھی، تو ان کا ہسبینڈ کچھ منتھ بعد انہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو 10 سال سے یہ اپنے بچے کو سنبھال رہی ہیں. تو کس طرح گزارا کر رہی ہیں، کس طرح نہیں کر رہی ہیں، یہ بہتر جانتی ہیں. تو اس سے پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کس طرف چلے گئے ہیں، میں نے غلطی کی، میں نے اپنا گھر بار چھوڑا اس کے لیے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا. میرے اپنے میرے ابو مجھ سے بہت زیادہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھ، لیکن اس نے جو میری زندگی میں ایسی ہلچل مچائی، وہ جو میرا کزن تھا، اس نے میرے خلاف ہی باتیں اس کو غلط بتائی جو ہے بھی نہیں تھی. اچھا وہ اسی باتوں کی وجہ سے اس نے آپ کو چھوڑ دیا؟ اگر اس کو یقین نہیں تھا تو اس نے کیوں نکال دیا؟ تو پھر اس نے کیوں ایسا کیا تھا، یہ نہیں مجھے پتا. اچھا یہ اپنے ہاتھوں پہ، یہ اپنے بازوؤں پہ یہ سارے بلیڈ مارے ہوئے ہیں، کیا وجہ، یہ کیوں آپ نے کہیں سے جلایا ہوا ہے یہ سارے، کہ کیوں کیا ہے؟ آپ خود کو تکلیف کیوں دیتی ہیں؟ کیونکہ وہ پچھلے دنوں پہ کافی زیادہ میرے گھر والوں یہ کے دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ان کے بازوؤں کی حالت دیکھیں. یہ ایسے ٹرن کریں اس بازو کو. ابھی بھی میں کھانا کھا سکتی ہوں اور ڈائی میں مجھ سے پانی بھی آ جاتا ہے. کیوں نہیں پیا جاتا؟ کیوں آپ ابھی تک یہ حالت کیوں کی ہوئی ہے اپنے آپ میں؟ کیونکہ میرے گھر والوں میں سے بھی ایسا کوئی نہیں ہے جو آپ کو رکھے. نہ میں اپنے بچے کی زندگی بنا ہماری میں کیسی الجھن میں پھنسی ہوئی ہوں. تو آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ ہاں ہوئی ہے، بہت زیادہ آفریں ہوئی ہیں، شادی کی بھی آفریں ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوئی، لیکن میں نے کی نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نہیں کی؟ بہت اعتبار ٹوٹا ہے میرا. تو جب ایک انسان نے میرے مذہب کو کر کے اتنا بڑا مجھے دھوکہ دیا ہے، تو کسی اور پہ اعتبار کیسے کر سکتا ہے انسان. میری امی نہیں ہے، ہمارے گھر میں سلنڈر پھٹا تھا، میری امی فوت ہوئی ہے. آپ کو وہ یاد آتا ہے آپ کا ہسبینڈ؟ بہت سارا. آپ کا جو نکاح سے پہلے جو پیار آپ کا کہتے ہیں کہ ہم نے لو میرج کی تھی، آپ کی جو محبت ابھی تھی، بھی میری کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. نہیں آپ نے کہا کہ نکاح سے پہلے آپ نے لو میرج کی تھی، تو نکاح سے پہلے کتنے سال ریلیشن رہا تھا آپ کا؟ تقریباً یہی 4 سے 5 سال تھا. 4 سے 5 سال. جی 4 سے پھر 5 سال آپ کا نکاح ہوا، پھر میرا نکاح ہوا ہے. وہ کچھ مت بعد ہی آپ کو چھوڑ دیا. تو کچھ ماما جب اس نے ایسی کچھ باتیں ہوئی، اس نے اچانک ہی مجھے چھوڑ دیا. مجھے تو یہ بھی نہیں موقع ملا کہ سنبھلنے کا یار، کہ ایک دم سے اس نے مجھے کاغذ پکڑایا اور ایک ٹیشو کی طرح. ابھی آپ نے یہ پورا یہ محلہ ہمیں نہیں جینے دے رہا، یہ پورا محلہ ہمیں نہیں جینے دے رہا. اچھا ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو انہیں ٹیشو کی طرح پھینک دیا، اور یہ 10 سال سے اپنے اس بچے کو سنبھال رہی ہیں، گھر والوں نے نکال دیا، ہسبینڈ نے چھوڑ دیا، اب یہ خود گزارا کر رہی ہیں. پورا محلہ تنگ کرتا ہے. آپ میرے ابو سے بھی یہ بات کر سکتے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے میری شاید دعائیں سن کے اگر بھیجا ہے، کوئی ایسی وسیلہ بنایا ہے، تو میں یہی اگر وہ آپ کو دیکھ رہا ہو، کیا اسے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اسے میں یہی کہوں گی کہ خدا رہا.
اچھا محلہ، اچھا یہ بتائیں محلہ کیوں تنگ کرتا ہے آپ کو؟ محلے والے بہت تنگ کرتے ہیں. کیا تنگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں آپ کو تنگ؟ کوئی بھی اب دیکھیں، جیسے کہ ایک لڑکی ہے اپنی مجبوری کے لیے باہر جائے گی نا، تو میں بھی اپنی مجبوری کے لیے باہر جاتی ہوں. کبھی ہو جاتا ہے، کیا کروں، اکیلی ہوں. نہیں اس چیز پہ بھائی ہے، ایک ہی بھائی ہے جو کماتا ہے اور ایک ہی ہے، تو اس وجہ سے مجھے کبھی کوئی چیز ضرورت پڑ جاتی ہے، مجھے باہر ادھر جانا چھوٹے پڑتا ادھر آپ ادھر ہاں آپ کیا کہہ رہی ہو؟ محلے والے کیا کہتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ جھوٹ مارتے ہیں. ایک لڑکے نے میرا سر بھی پھاڑا تھا. ایک لڑکے نے آپ کا سر بھی پھاڑا تھا؟ آپ کو مارتے ہیں وہ؟ آپ کی ماں کو بھی تنگ کرتے ہیں؟ جی. بھائی اگر یہ سچ ہے نا تو میں ایک ہی بات کہوں گی، میں خود تنگ ہوں اپنی زندگی سے. میں 3 سے 4 دفعہ مرنے کی بھی کوشش کی ہے. کیوں خود کو کیوں آپ تکلیف دیتی ہیں؟ خود کو کیوں آپ؟ کیونکہ جب یہ گھر والوں کے تانے سنتی ہوں، سگی بہن نے ایسا کر دیا ہے، بھائیوں نے، باپ نے کیا. باپ ابھی 2 دن ہوئے ٹھیک ہوا ہے. میں 2 دن ایسے ہی کمرے میں پڑی رہی تھی، نہ کھانا نہ پینا نہ ہوش. اوپر سے یہ لوگ باہر نکل جاؤ اتنا تنگ کرتے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے پاگل، کبھی کوئی کیسی باتیں کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. میں اپنے تو ہوتا یار چلو بتا پر ہو بھی جائے، اس بچے کا میں کیا کروں، اس کا کیا قصور ہے. اور میری زندگی میں ایک مین مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو میں نہیں سلجھا پا رہی. پتہ نہیں کیوں ایسا. یہ عمران صاحب صرف باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو کام نہیں کرتے. اچھا آپ اگر آپ کا ہسبینڈ دیکھ رہا ہو، اسے کیا پیغام دیں گے؟ اسے میں یہی کہوں گی واپس آ جائے، واپس آ جائے. واپس آ جائے. ان کا کہنا 10 سال ہو گئے ہیں، اسے میں ابھی بھی یہی کہتی ہوں کہ وہ واپس آ جائے. کیونکہ مجھے میرے باپ نے سہارا جو دیا نا، یہ مجھے پتہ ہے. اب ایک انسان نے زندگی تباہ کر دی ایک انسان کی. یہ میرے ابو بھی آئے ہیں، یہ ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. لاسٹ پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے اتنے دکھ سہے، خود کو بھی تکلیف دی، کیا پیغام دیتی ہیں؟ میں کیا پیغام یہی دوں گی ہر لڑکی کو، لڑکی کیا ہر عورت کو، یہ ویسے ہی لڑکی عورت کو مذاق ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ یار کچھ بھی ہو جائے نا، میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کچھ مت کرو، کسی پہ اعتبار نہ کرو، اور اس محبت کے چنگل سے بچ جاؤ. کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، میں بہت اس سے آگے مشکلیں سہ رہی ہوں، اتنی زیادہ کہ میں بتا بھی نہیں پا رہی. میرے میں تو یہ اچانک سے یہ ہو گیا کہ میں بتا، یہ تو ان کی مرضی تو مجھے یہاں تک لے کے آ گیا ہے. آپ کا کہنا ہے کہ محبت نہیں کرو؟ نہیں، بھول کے بھی محبت مت کرنا، جو چاہے مرضی ہو جائے، محبت کے نام کو مت لینا. اپنے ماں باپ کو دیکھو، ان کی بات، ان کا ساتھ، اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا وہ ہمارا مسئلہ کلیئر کر لیتے ہیں. جو اپنی مرضی سے کرو نا. آپ کا ہسبینڈ چھوڑ گیا آپ کو، 10 سال آپ نے، پھر بھی آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے پاس گئے تھے، اس نے آپ کو چھوڑ دیا، لیکن آپ کے باپ نے آپ کو سنبھالا. میرے باپ نے بھی سنبھالا، لیکن ابھی ان دنوں میں ہی کچھ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں پیچھے، اور مجھے یہاں سے بھی نکالا جا رہا ہے. وہ آپ کو یہاں سے محلے دار نکال رہے ہیں؟ آپ ایک بات بتائیں، کہاں کا اصول ہے، اگر آپ کسی کو دانا ڈال دو تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو اچھا لگے گا. اگر دانا نہیں ڈالو گے وہ نہیں اچھا لگے گا. ایسا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ بہتر جانتی ہیں. میں تو بہتر جانتی ہوں نا، اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ آپ بھی ایک آدمی، آپ کو بھی بتاؤں گا کہ دانا ڈالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. دانا کسی کو ہم جب تک کھلاتے رہتے ہیں وہ خوش رہتا ہے، جب نہیں کھلاتے تو وہ سنی ہوگی مثال ہمارے میں، تو یہ مثال ایسے ہی بنی ہے، جس ڈیری کو بٹے نہیں رہنے، اس گھر میں پیری کو پتھر آتے رہتے ہیں.
تو یہ وہی بات ہوگی. ایسے تو 1000-100 کروڑ پیچھے آ رہے ہیں, تو کسی کو گھاس ہی نہ ڈالو تو وہ آگے سے کچھ نہ کچھ بنا ہی دیتے ہیں. اچھا, ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم کوئی میرے پیچھے آتے رہتے ہیں, اگر کسی کو ہم نہ لفٹ کروائیں وہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, ہم پہ الزامات لگاتے ہیں, یہی کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہی ہوں, وہ الزام لگا دیں گے. کیا الزام لگائیں گے؟ ہائے میں مر گئی, اس کے ساتھ بات کیوں کی ہے, ہائے یہ کیا ہو گیا ہے, ہائے وہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کیوں ہے, اس کے ساتھ بات کیوں کی ہے, ایسے کیوں بات کیا. اور میری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کسی لڑکی کے بارے میں غلط بات کرنے نہیں دیتی. میرا زیادہ ایشو گھر میں یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کی لڑکیوں کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتی. اچھا, آج میں ان کے پاس آیا تھا تو ان کی آپ نے کہانی سنی ہے کہ انہوں نے لو میرج کی, اس کے بعد ان کا ہسبینڈ چھوڑ گیا, اس کے بعد ان کا ہسبینڈ چھوڑ گیا, تو ان کا ایک بیٹا ہے, اسی کو 10 سال سے یہ اسی کو پا رہی ہیں. محلے دار جو ہیں وہ انہیں جینے نہیں دیتی. انہوں نے خود اپنی زندگی کو تکلیف پہنچائی, بلیڈز, پورے بازو بھی انہوں نے بلیڈز ماری ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں, اپنے بچے کی زندگی کی پرواہ ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے, اللہ حافظ.